دوستو، ماہ رمضان المبارک میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے کچھ ایسے مسئلے مسائل جن کا جاننا آپ کو بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ ایسے مسئلے مسائل ہیں جن کو آپ لوگوں کو کسی عالم سے، کسی حافظ سے پوچھنے میں شرم آتی ہوگی۔ لیکن ذرا سوچئے کہ یہ ویڈیو تو آپ لوگ کہیں پر خاموشی سے اکیلے میں بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں، اس میں تو آپ کے لیے کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی ماہ رمضان المبارک میں اپنے بیوی کے ساتھ میں کی جانے والی کچھ غلطیوں میں سدھار آ جائے۔ یہ ایسی غلطیاں ہیں جو کہ شاید ہی آپ لوگوں کو کوئی بتائے۔ بس آپ لوگوں سے گزارش ہے، ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ میرے عزیزان گرامین، روزے کی حالت میں مرد عورت نے صحبت کی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا مرد نے عورت کا بوسہ لیا یعنی کہ اس کو کس کیا، گلے لگایا اور انزال یعنی کہ مرد کی منی نکلی تو روزہ ٹوٹ گیا اور کفارہ بھی لازم ہو گیا۔ روزے کا کفارہ کیا ہے وہ ابھی آپ کو ویڈیو کے آخر میں معلوم پڑ جائے گا۔ اگر کسی مرد نے جان بوجھ کر زبردستی کسی عورت سے صحبت کی، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، روزہ ٹوٹ گیا اور کفارہ بھی اس کے اوپر لازم ہو گیا۔ یہ سارے مسائل قانون شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135 اور 137 پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ سنیے، اگر کسی مرد نے عورت کا بوسہ لیا یا چھوا یا مباشرت کی یا گلے لگایا اور انجال ہوا یعنی کہ منی نکلی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انجال ہوا تو اس کا روزہ نہ ٹوٹا۔ عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا اور کپڑا اتنا موٹا ہے کہ بدن کی گرمی معلوم نہ ہوئی تو روزہ نہ ٹوٹا اگرچہ انجال بھی ہو جائے۔ یہ مسئلہ بھی قانون شریعت میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مرد ہو یا عورت ہو، اگر نیند میں احتلام ہو گیا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ اگر کسی مرد کو نیند میں سوتے وقت احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا تو اس سے روزہ نہ ٹوٹا۔ اگر وہ سارے دن بے غسل رہا، ناپاک رہا تو بھی روزہ نہ ٹوٹا، مگر نماز قضا ہونے کی سبب گناہ ہے یعنی کہ وہ گنہگار ہوا۔ اگر کسی روزے دار نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے منی نکالی تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ آپ لوگ باہر شریعت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر بیوی سے رات میں ہم بستری کی اور سحری کھانے کے بعد میں سو گیا یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں صبح کی، بلکہ اگرچہ سارے دن بھی ناپاک رہا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، روزہ نہیں ٹوٹا، مگر اتنی دیر تک جان بوجھ کر غسل نہ کرنے اور نماز قضا ہو جانے کا وہ گنہگار ہوا اور یہ حرام بھی ہے۔ ایک بڑی ہی پیاری حدیث ہے، ناپاک جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی بھی نہیں آتے ہیں۔ یہ مسئلہ آپ لوگ درِ مختار میں۔ اگر کسی عورت نے اپنے ہاتھ کی سوکھی ہوئی انگلی شرمگاہ میں رکھی تو روزہ نہ گیا۔ ہاں، اگر انگلی شرمگاہ کی اندرونی رطوبت یعنی تری سے ایسے بھیگ گئی کہ اب اس کی گندگی چھوٹ کر دوسرے چیز میں لگے، اس کے بعد انگلی باہر کر کے ایسے ہی گندگی کے حالت میں پھر اندر کی، جس سے گندگی چھوٹ کر شرمگاہ کے بھیتری حصے میں لگی تو روزہ جاتا رہا یعنی کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ یوں ہی اگر انگلی پانی یا تیل یا دودھ یا گھی یا تھوک میں ایسے بھیگی تھی کہ اس کی تری چھوٹ کر فرض دخیل میں لگے یعنی کہ اندر لگے، اور عورت نے اپنی شرمگاہ میں کسی بنا پر داخل کی تو روزہ فاسد ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر کسی عورت نے اپنی شرمگاہ میں پانی یا تیل ٹپکایا یعنی کہ اندر داخل کیا تو بھی روزہ جاتا رہا۔ اگر کوئی عورت روزے دار سو رہی تھی یعنی کہ وہ روزے سے تھی، سوتے میں اس سے صحبت کی گئی یعنی کہ ہم بستری کی گئی، تو اس صورت میں اس پر صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں، اور اس کا روزہ چلا گیا۔ پیارے عزیز دوستو، ماہ رمضان المبارک میں ہم بستری کے لیے آپ کو حلال قرار دیا ہے، یعنی کہ آپ لوگ رمضان میں ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کرنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ وقت ہیں، جیسے کہ آپ لوگ رات کو عشاء کی نماز سے لے کر سحری ہونے سے پہلے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ سحری ہونے کے بعد جب آپ لوگ روزے کی نیت کر لیں گے تب آپ لوگ ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگ رات میں ہم بستری کرتے ہیں تو آپ لوگ سحری سے پہلے غسل بھی ضرور کر لیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم، قرآن حمید میں ارشاد فرماتا ہے، روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔
اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا، تو اب ان سے صحبت کرو، ہم بستری کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا دورہ، سیاہی کے دورے سے پاؤ پھٹ کر پھر رات آنے تک روزے پورے کرو، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو، یہ اللہ ہی کی حدیں ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے ہلاک کیا؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں روزے کی حالت میں تھا، میں اپنی بیوی سے مجامت یعنی کہ ہم بستری کر بیٹھا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلام آزاد کر۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھ۔ پھر اس انسان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تب حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ 60 مسکینوں یعنی 60 غریبوں کو کھانا کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس انسان نے پھر سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو خود مسکین یعنی کہ غریب ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹوکرا کھجوروں کا آیا تو آپ نے فرمایا، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جا اور مدینہ منورہ کے غریبوں میں تقسیم کر دے تو تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے پھر سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مدینہ منورہ میں مجھ سے زیادہ غریب اور مسکین کون ہو سکتا ہے؟ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ جا اپنے بچوں کو ہی کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ پیارے عزیز دوستو، پورا کا پورا مسئلہ آپ لوگ بخاری شریف جلد نمبر 1 پیج نمبر 259 یعنی 259 پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہی مسئلہ پورا مشکات شریف میں پیج نمبر 176 پر بھی موجود ہے۔ امید کرتے ہیں یہ پورا ویڈیو جتنے بھی مسئلے مسائل آپ کو بتائے، سارے کے سارے دلیلوں کے ساتھ میں بتائے۔ ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو پسند آیا ہو تو ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں، اور